الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرما دے گا کہ جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص ہے جو چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں کروڑوں کا مالک بنا دے، اور ایسا کرنا رب تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے بندے کو عطا فرما دیتا ہے، وہ بس کن فرماتا ہے اور بس ہو جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حج کا مبارک مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے جو کوئی اس عمل کو کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا فرما دے گا کہ جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے، ہمیں دولت عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، ہمیں صحت عطا فرمائے، اور بعض ایسے ہیں جو خواہش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو اولاد دینے والا کون ہے؟ لڑکیاں بھی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسا بھی سنا کہ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی گئی، لڑکیاں ہونے کی وجہ سے بیوی پر تانے کسے گئے، اسے گھر سے نکال دیا گیا، دوسری شادی کر لی گئی۔ تو لڑکیاں بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں اور لڑکے بھی۔ پھر کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، تو کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں، اور کسی کو بیٹے عطا فرمائے نہ بیٹیاں۔ یہ تقسیم اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جو وہ چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ پاک جسے چاہے صرف بیٹیاں دے اور بیٹا نہ دے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے کچھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عطا فرمائے اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے، لہٰذا اللہ کا شکر کریں۔ پہلے اگر بیٹی ہو تو بندہ اس پر صبر شکر کرے گا، کیونکہ اللہ پاک پر اعتراض ممکن نہیں، مگر جب اس کے بعد بیٹا ہو تو بندہ جان لے گا کہ یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے۔ تو عورت کمزور، ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے، اس لیے عورت کے ذکر کے بعد مرد کے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب عجز اور حاجت زیادہ ہو تو اللہ کی عنایت اور اس کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک رزق زیادہ عطا فرمائے یا اولاد نہ عطا فرمائے، اولاد عطا فرما دے، ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بہت خاص عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ چاہے تو بے شمار مانگ لے، چاہے تو کم مانگ لے، یہ رب تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے کہ اپنے بندے کو کتنا عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حج کا مبارک مہینہ جانے والا ہے، بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سوچا آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا جائے کہ جو حج کے مہینے میں کیا جائے
اور حج کے مہینے کے بعد اگر اس عمل کو کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن حج کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ بہت ہی انوکھا سا الگ سا عمل ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کالا دھاگا لے لینا ہے، چاہے تو موٹی ڈوری ہو جو کہ صحیح سے باندھی جائے، ٹوٹے نہیں۔ اگر موٹی ڈوری نہیں ہے، آپ کے پاس کسی نلکی کا دھاگا ہے تو بھی چلے گا۔ آپ نلکی کے دھاگے کو ڈبل ٹرپل کر کے تو اس کو موٹی تہ بنا لیں۔ اتنی تہ بنائیں گے آپ کے بازو پر اچھی طرح سے بندھ جائے، اس کی گرہ لگ جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دھاگا لے لینا ہے لمبا سا، اتنا کہ آپ کے بازو پر بندھ جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس دھاگے کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی سورت سورہ یاسین، قرآن پاک کی سورت سورہ یاسین کی پہلی آیت یعنی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آپ نے آیت پڑھ لینی ہے صرف اور صرف 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ کر اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے اس دھاگے پر دم کر لینا ہے۔ دھاگے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہے، دھاگے پر دم کرنے کے بعد اپنے بازو پر باندھ لیں۔ اب حج کا مہینہ ختم ہونے تک اپنے بازو پر باندھے رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے یہ بازو پر باندھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اب کیسے مالک بنائے گا، کیسے آپ کے پاس رزق آئے گا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور ہر کوئی اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، بہت زیادہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اگر آپ کروڑوں کے مالک نہ بھی بنے تو اللہ پاک آپ کو فوری نہ بھی عطا فرمایا تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ تو اس کی ذات پر مکمل کامل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو اللہ پاک اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے، مشکلات پریشانیوں کو حل فرمائے، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا نا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔